ڈھابل جائیے، جامع القراءت کا فلیتا جائیے، بلکہ صورت میں اکثر جو مدرسین جو اس فن کے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں قاری احمد اللہ صاحب سے فیض یافتہ ہوں گے۔ مورخ جامعہ اسلامیہ ڈھابل ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قرات سبا مستقل ایک فن ہے جس میں سینکڑوں کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، لیکن اس سے عام طور پر بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔ اس سے ناواقفیت کی وجہ سے انکار تک کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس فن کی جو ہے ترویج و اشاعت کی جائے۔ چنانچہ اس کا تجربہ خود قاری احمد اللہ صاحب کو ایک موقع پر ہوا۔ 1975 میں شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود صاحب جامعہ میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے جلسہ میں امام ورش کی روایت میں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حسن ادا، مخارج کی صحت، آواز کی نغمگی، لہجے کا زیر و بم، اور پھر روایت میں پڑھی گئی قرات نے حاضرین کو بالکل جیسے مبہوت کر دیا، گھنگ کر دیا۔ بعض ناواقف عوام الناس نے تو غلطی پر محمول کر لینے میں دیر نہ کی۔ بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی روایت میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، مگر شیخ الازہر بہت متاثر ہوئے، وہ واقف تھے اور آپ کو بلا کر مصافحہ و معانقہ کیا اور کلمات تحسین سے نوازا۔ دوسرا واقعہ خود حضرت نے سنایا کہ میرے آنے کے دوسرے یا تیسرے سال ترکیسر جانا ہوا، یہ بھی گجرات کا ایک شہر یہ ہے، وہاں بااصرار مجھ سے تلاوت کروائی گئی۔ میں نے مختلف روایت میں قرات کی، واقف کار اہل علم کا مجمع جھوم اٹھا۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب وجد میں آ گئے، اٹھ کر گلے لگایا اور فرمانے لگے ماشاء اللہ اب تو ایسا پڑھنے والے خال بھی نہیں ملتے۔ لیکن اسی موقع پر بعض طلبہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا غلط سلک پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر جو ہے امام حفص کے طریقے کے خلاف کوئی اور جو ہے امام کسائی ورش کسی بھی جو ہے دوسرے امام کی پیروی میں اور ان کی اس پہ جو ہے وہ قرات کی جائے تو وہ عوام جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی۔ تو ناواقفیت کی